السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے روزے کے چند ایسے مسائل رکھنے والا ہوں کہ اگر آپ نے صرف اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا نا تو روزے کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں آپ کی دور ہو جائیں گی اور بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یقین مانیے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے عوام کے اندر رائج جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت سارے روزے میں کام ایسے کر جاتے ہیں لوگ کہ جس کے اندر پکڑ ہے، جس سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ غلط فہمیاں جس کے بارے میں کہ شریعت کچھ اور کہتی ہے، لوگوں نے کچھ اور سمجھ رکھا ہے، تو وہ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یکے بعد دیگرے۔ تقریباً 19 غلط فہمیاں ہیں جس کی آج میں ازالہ کرنے والا ہوں، آج میں آپ کے سامنے اس کو ختم کرنے والا ہوں۔ گزارش ہے کہ اس پورے ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور ہو سکے تو اس کو شیئر کر دیجئے۔ میں بہت کم بولتا ہوں شیئر کرنے کے لیے، لیکن یہ چونکہ بہت اہم ویڈیو ہے اور روزے کے تعلق سے آپ کی بہت سارے کنفیوژن اور ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے اس ایک ویڈیو سے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے اور غور سے سنیے کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ دوستو، بہت ہی زیادہ معنی خیز باتیں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ تو پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا غلط فہمی ہے؟ کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن درست مسئلہ کیا ہے کہ اگر از خود ہی الٹی آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور خود یعنی قصدن جان بوجھ کر مثلا انگلی منہ میں ڈال کر کے اگر قے کرے اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ سمجھا آپ نے؟ الٹی ہونے سے، خود بخود ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بات سن لیجئے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے الٹی کرے، حالانکہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر دے تو اگر منہ بھر کر کے ہو گئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اس کو روزے دار ہونا یاد ہو۔ یاد نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک غلط فہمی تھی۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے، نائٹ فال بولے، دن میں ہو یا رات میں ہو، تو رات میں تو روزہ رہتے نہیں، دن میں اگر روزے دار ہو کر کے سو رہا تھا اور اس کو نائٹ فال ہو گیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اور یہ نائٹ فال مرد کو بھی ہوتا ہے اور عورت کو بھی ہوتا ہے، تو دونوں ہی اس بات کو غور سے سنیں کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، بدخوابی ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی روزے کی حالت میں ایسا ہو گیا، ناپاکی ہو گئی تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ قدرتی چیز ہے۔ اور تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ تھوک یا بلغم کو نگل جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ تو اس کا صحیح مسئلہ یہ ہے دوستو کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ کے اندر ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ منہ کے اندر جب تک ہے، کوئی باہر لے کر کے پھر اگر کھا جائے، حالانکہ کوئی کرے گا نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن منہ کے اندر سے ہی اندر اگر نگل جائے گا، بلغم ہو یا تھوک ہو، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور چوتھی غلط فہمی یہ ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ تیل لگانے سے یا خوشبو لگانے سے یا بال کٹوانے سے، چاہے وہ سر کے ہو چاہے منہ زیر ناف ہو، تو یہ بال کٹوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن صحیح مسئلہ کیا ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے، یعنی تیل لگانا بھی جائز ہے، خوشبو لگانا بھی جائز ہے، بال کٹوانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹے گا، حالانکہ اگر اس کا بہت سارا اثر جو حلق میں محسوس ہوتا ہے، لیکن سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں ہے، کاجل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سرما الگ چیز ہے اور کاجل الگ، سرما میرے نبی کی سنت ہے اور کاجل الگ چیز ہے، تو کاجل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خوشبو لگانے سے، تیل لگانے سے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سحری نہیں کھایا تو روزہ کیسے ہوگا؟ تو یہ بھی نہیں ہے۔ درست مسئلہ کیا ہے؟ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ رات میں نیت کر لی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بس نصف النہار ظہر کبریٰ سے پہلے اگر آپ نے نیت کر لی تب بھی روزہ ہو جائے گا، یعنی فجر کے بعد ظہر کبریٰ تک اگر آپ نے نیت کر لی تو روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ چھٹی غلط فہمی یہ ہے
کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا تو غسل میں فرض ہے نا، تو اب یہ سوچتے ہیں یہ افطار کے وقت میں ہی ڈالیں گے، حالانکہ وہ ناپاک رہ جائے گا اگر ناک میں پانی نہ ڈالے اور کلی نہ کرے۔ تو اس طرح ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ وہ آرام سے باہری حصہ تک رہے، پورا اندر نہ جائے۔ کلی بھی اس طرح کرنا ہے کہ باہری حصہ تک کلی رہے، اندر حلق کے نیچے نہ جائے، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ تو روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم میں پانی بہانے کے ساتھ ساتھ کلی کرنا، ناک کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کرنا چاہیے، غرغرہ منہ میں لے کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ ساتویں غلط فہمی یہ ہے کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ بے شک مسواک کی جا سکتی ہے، حالت روزہ میں مسواک کرنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ریشے وغیرہ حلق کے اندر نہ جائیں۔ آٹھویں غلط فہمی یہ ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ بہت جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اذان کے وقت تک کھاتے پیتے رہتے کہ ابھی تو اذان نہیں ہوئی، ابھی تو اذان نہیں ہوئی ہے، جبکہ اذان الگ ہے اور سحری کا وقت الگ چیز ہے۔ سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے اسی وقت کھانا پینا روک دینا چاہیے، اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نویں غلط فہمی یہ ہے کہ چوٹ لگنے پر خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ خون ٹیسٹ کروائیں، خون ٹیسٹ کروانے کے لیے روزہ خون نکالا یا پھر چوٹ لگنے سے خون نکل گیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ درست مسئلہ کیا ہے؟ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے میں نے بتایا قے کرنا، الٹی، یہ باہر آ رہا ہے، اندر نہیں جا رہا نا، باہر آ رہا ہے، خون یہ باہر آ رہا ہے، اندر نہیں جا رہا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 10ویں غلط فہمی کیا ہے؟ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو غور سے سننا ہے کہ روزے میں انجیکشن لگانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ درست مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانا جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ انجیکشن لگانا جائز ہے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اگر آپ ایسے کسی عالم کی پیروی کرتے ہیں جو کہ عدم جواز کے قائل ہیں تو پھر آپ مانیے، لیکن زیادہ تر علماء اس چیز کو مان چکے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ 11ویں غلط فہمی، روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ مائع خوشبو یعنی کہ لکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ 12ویں غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس کا روزہ نہیں رکھنا ہے، تو اگر آپ صبح صادق کے بعد سفر کرنے والے ہیں تب تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور اگر پہلے ہی سفر کرنے والے ہیں تو پھر سفر میں معاف ہے، آپ اس دن کا قضا کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس دن روزہ قضا کر کے بعد میں اس کا رکھنا ضروری ہے۔ 13ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، یعنی بغیر مجبوری کے اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے اور فدیہ دے دے گا تو اس کا متبادل ہو جائے گا، یعنی اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے یا اس عمر میں پہنچ چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ تندرست ہے، مضبوط ہے تو فدیہ اس کا متبادل نہیں ہوگا، اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اور 14ویں غلط فہمی کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ بھی غور سے سننے کے لائق ہے۔ درست مسئلہ کیا ہے؟ مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں، ٹوتھ پیسٹ جو کرتے ہیں اس کے ذرات اگر حلق کے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء منع کرتے ہیں۔
لیکن اگر کوئی اس طرح کرے کہ ذرہ برابر بھی اندر جانے کا کوئی شائبہ نہ ہو تو ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے ذرات اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، منع کرتے ہیں کہ مت کرو، ٹوتھ پیسٹ اندر جانے کا خطرہ ہے تو خطرہ کیوں مول لینا۔ 15ویں غلط فہمی ہے، کچھ لوگ سمجھتے کہ ہر قسم کا روزہ، خواہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، ہے نا، خواہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا ہو، قضا ہو یا ادا ہو، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتاب کے اندر مذکور کیے گئے ہیں۔ یعنی رمضان کا ادا روزہ اگر وہ توڑ دے گا تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ 16ویں غلط فہمی کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے نا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا رہا ہے یا کلی کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ درست مسئلہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا پریشان ہوں روزہ رکھ کر کے، یہ اگر ظاہر کرنے کے لیے ہے تو پھر اس کا کیا ہے؟ وہ مکروہ ہے۔ ایسی حالت میں اس کو تنگ دلی نہیں دکھانی چاہیے عبادت کو لے کر کے، لیکن اگر کوئی کلی کر رہا ہے، ٹھنڈا پانی لے رہا ہے تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ 17ویں غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ کے رکھنا ہوتا ہے نا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اگر چھوٹ جائے تو بھی 60 روزے رکھنے ہیں کفارے کے طور پہ۔ کفارہ ایک روزہ اگر توڑ دے جان بوجھ کے بغیر مجبوری کے تو پھر اس کو کفارے کے طور پہ 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں نا۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر روزہ چھوٹ جائے جب بھی رکھنا ہے، روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضا ہے، یعنی توڑا نہیں ہے، رکھا ہی نہیں، آج میں نے روزہ ہی نہیں رکھا تو یہ نہ رکھنا ہے، اور یہ رکھ کر کے توڑ دینا، رکھ کر کے اگر توڑ دیا بغیر مجبوری کے تو کفارہ ادا کرنا ہوگا، 60 روزے اسے رکھنے ہوں گے، اور اگر رکھا ہی نہیں تو پھر اس کو صرف قضا کرنے ہوں گے۔ 18ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی سے حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کلی کرتے ہوئے اگر بھول سے پانی چلا گیا حلق کے اندر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ بھول سے اگر پانی چلا جائے گا اور روزے دار اس کو یاد ہے ہونا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق کے نیچے اترا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غلطی سے اتر گیا ہے نا، جان بوجھ کے نہیں ڈالا، غلطی سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ اس کو یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ ہاں اگر روزے دار ہونا ہی یاد نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں روزے سے ہوں، ایسی صورت میں اگر گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 19ویں غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے۔ حاملہ جو حمل سے ہے، پریگننٹ ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں لوگ۔ اگر درست مسئلہ کیا ہے؟ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا اپنے بچے کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں اس کو قضا کرنا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ 19 غلط فہمیاں تھی جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، اس کو آپ غور سے سنیے، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو، کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ اس کے اندر جائیے، کمنٹ میں اپنا سوال رکھیے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کروں گا، اور ہو سکا تو اس پہ ایک مکمل ویڈیو ہی بنا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔